اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ پرابلمز آ سکتی ہیں, پہلے سے تیاری نہیں کر رہے ہوتے. تو بہرحال یہ چیز بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر یہ کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وائی می. بہت سے لوگ کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں, وہ حادثات کو ایبزارب نہیں کر پاتے, ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, اور پھر یہ کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, وائی می. یعنی کسی کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں ہیں. آج کل بہت سے یوتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسٹرینڈ ریلیشن ہے پیرنٹس کے ساتھ, یا پیرنٹس سمجھ نہیں پا رہے انہیں, یا یوتھ کی طرف سے پیرنٹس پریشان ہیں, اور پھر وہ ایک کویسچن بہت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو کیوں کو تلاش کرنا, یہ بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ساری ورکشاپ میں, لیکچر سیریز میں ہم یہ کریں. جہاں تک آج کے دور کی بات ہے, ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ٹائمز ہیں. مینٹل ڈیزیزز میرے دور میں اتنی کامن نہیں تھی. آج آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں تک میں مینٹل ڈیزیزز آ چکی. او سی ڈی, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, اتنا کامن ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ کیا ہے؟ او سی ڈی ہوتا ہے کہ کمپلشن ہونا, آبسیشن ہونا کسی چیز کے کرنے کی. جیسے موبائل فونز کی او سی ڈی اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو ٹون سنائی دینا, یا ہر وقت آپ کو یہ لگنا میسج آ رہا ہے, یا ہر وقت آپ نیند میں اٹھ جائیں کہ کہیں کوئی نوٹیفیکیشن نہ آئی ہو, یا آپ کوئی کام کرنے بیٹھے ایک دم آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا میں نے اس کو رپلائی نہیں کیا, یہ میسج نہیں چیک کیا, یہ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھی. تو دس از سائن آف او سی ڈی, بٹ ناٹ ایکسٹریم او سی ڈی. او سی ڈی بہت ایکسٹریم تک جاتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈس آرڈرز ہمارے دور میں نہیں تھے جب میں ٹین ایجر تھا, بٹ آج یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور پھر 14.8 ملین امریکنز ایکسپیرینس این ایپیسوڈ آف میجر ڈپریشن ان اینی گیون ایئر. یعنی یہ 6.7% آف دا پاپولیشن ہے. یہ میں آپ کو ڈپریشن کا ریٹ بتا رہا ہوں, اور یہ میجر ڈپریشن کا ریٹ ہے. میجر ڈپریشن ایک فارم ہے ڈپریشن کی, اور میجر ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اکارڈنگ ٹو دیر از دس سائیکالوجسٹ فیلڈمین, رابرٹ فیلڈمین ہارورڈ کے پروفیسر ہیں. انہوں نے میجر ڈپریشن کا جو سب سے بڑا ریزن بتایا ہے لوگوں میں, وہ یہ بتایا کہ ملٹیپل ٹاسکنگ. انہوں نے کہا کہ آج کا بندہ اتنے کاموں میں انوالوڈ ہے جس کی وجہ سے اتنا سٹریس آتا ہے اسے کہ الٹیمیٹلی وہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے. اسپیشلی انہوں نے کہا خواتین میں سب سے بڑی ریزن میجر ڈپریشن کی ملٹی ٹاسکنگ. آپ دیکھیں اگر تو اسلامک سسٹم کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو رولز ڈیفائن کیے ہیں وہ بڑے سمپل ہیں کہ ہوم میکر خاتون ہے, اور ظاہر ہے کہ خامد نے کمانا ہے, لیکن اگر کوئی جاب کرنا چاہتی ہیں, کوئی ڈگنیٹی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی ہیں, ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں, وہ الاؤڈ ہے. لیکن چونکہ امریکہ کا جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے جس کی وجہ سے وہاں ہر بندہ سٹریس میں آ چکا ہے, کیونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ بات میں اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں, مجھے پتہ ہے آج کا اسٹوڈنٹ کتنے سٹریس میں ہے. یعنی 7 گھنٹے وہ اسکول جاتا ہے, وہاں پر پڑھتا ہے, کرسی پر بیٹھتا ہے, پھر اس کو اکیڈمی بھیج دیا جاتا ہے, اکیڈمی جاتا ہے, وہاں پر جا کر ریپیٹ کرتا ہے, چیزیں پڑھتا ہے. تو اس کی پرسنل سپیس بہت کٹ ہو چکی ہے آج کے اسٹوڈنٹ کی. پھر مارکس اچھے نہ آئیں اس کا ایک الگ سٹریس ہے, پھر گریڈز اچھے نہ آئیں اس کا ایک الگ سٹریس ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر ڈپریشن کی ریزن ہے, یہ سٹریس بہت بڑی ریزن ہے, اور ملٹی ٹاسکنگ بہت بڑی اس کی جو ہے وہ ریزن ہے. پھر سوسائڈز آر انکریزنگ ایٹ این انکریڈیبل ریٹ ہماری سوسائٹی میں. اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈین ایکٹر جو تھا سشانت سنگھ غالباً, اس کی سوسائڈ کا پتہ لگا. پھر کوئی ایکٹریس تھی, اس کی سوسائڈ کا پتہ لگا. پھر لاسٹ ایئر کے آپ سوسائڈ کے سٹیٹسٹکس اٹھا لیں, ایک وہ بینڈ تھا لنکن پارک غالباً, اس کا جو ووکلسٹ ہے چیسٹر بیننگٹن, میں بہت سنتا تھا, اس کی سوسائڈ آپ اٹھا لیں. تو وائی از دا ریزن کہ پیپل آر کلنگ دیم سیلز. یہ ایسی چیز تھی سوسائڈ جو اتنا مایوب سمجھا جاتی تھی کسی دور میں کہ اس بندے کو بہت ڈسکریج کیا جاتا تھا, ڈیگریڈ کیا جاتا تھا, اس کو کاورڈ سمجھا جاتا تھا جو سوسائڈ کرتا تھا. لیکن آج ہم ان کو ہیروز بناتے ہیں, حالانکہ یہ ایک کاورڈلی ایکٹ ہے. اپنے آپ اپنی لائف لے لینا, اپنے آپ کو مار لینا, دس از اے کاورڈلی ایکٹ. لیکن ہم کہتے ہیں ریسٹ ان پیس, اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں, جبکہ انہوں نے کاورڈلی ایکٹ کیا ہے. بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا, اوکے, بیکاز ظاہر ہے کہ دے گیو اپ آن لائف. بٹ وائی دے گیو اپ آن لائف, سوال یہ ہے
کہ اتنا تنگ کیوں آ رہے ہیں لوگ کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ سوسائڈ بھی کر رہے ہیں لوگ. سو دس برنگس می ٹو دا کویسچن جو میں ایکچولی آپ لوگ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جو ایکچولی میٹر کرتی تھی. فار ایگزامپل گاڈ کو, جس کی لائف میں گاڈ نہیں ہے, یہ میں ابھی آپ کو گوروں کے کوٹ سناؤں گا. مطلب ہم تو بولتے رہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, لیکن میں ان لوگوں کی بات آپ کو بتاؤں گا جو فلی مٹیریلزم میں انوالوڈ ہیں اس وقت. جس کی لائف میں گاڈ ایبسنٹ ہے, اسپرچویلٹی ایبسنٹ ہے, وہ کنفرم ڈپریشن کی طرف جائے گا ہی جائے گا. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, ڈپریشن کوڈ بی ڈیزیز ایز ویل, مینٹل ڈیزیز بھی ہوتی ہے. ریلیجس لوگ کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ریلیجس لوگ کو نہیں ہوتی یا وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں, ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں ریلیجس بندہ کبھی بھی ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی طرف نہیں جائے گا. دو طرح کی ڈپریشنز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن اور ایک ہوتی ہے کلینکل ڈپریشن. ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی ریزن ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنا پرپز لوز کر دے, سینس آف پرپز, وہ کہے میں کیا کر رہا ہوں, میرا پرپز کیا ہے, سوسائٹی میں میرا رول کیا ہے, اور اس کو کوئی پرپز نہ ملے اور وہ کھا لے پی لے جی لے کی فلاسفی پہ چلے, لیکن پھر بھی اس کو چین نہ آئے کہ نہیں سم تھنگ از مسنگ, سم تھنگ از مسنگ. تو یہ ہوتی ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے بیکاز آف امبیلنس ان دا کیمیکلز. برین میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں, سیروٹونن ہو گیا, ڈوپامین ہو گیا اور آکسیٹوسن ہو گیا, ان کا کچھ امبیلنس کریٹ ہوتا ہے تو کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے. تو کلینکل ڈپریشن مومن کو بھی ہو سکتی ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ سے بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن کی بہت میجر وجہ کہ ہم نے گاڈ کو, اسپرچویلٹی کو اپنی لائف سے نکال دی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹیریل چیزوں کو یوز کر کے ان چیزوں میں انوالو ہو کے اپنے آپ کو تسکین دے لیں گے. یہ اسکیپزم کی تھیوری ہے کہ ہر بندہ اپنے پرابلم سے اسکیپ کرنا چاہتا ہے. جیسے وہ کبوتر کو جب بلی کھانے آ رہی ہوتی ہے نا, وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ اسکیپزم کے شکار ہو چکے ہیں کہ نہیں ایوری تھنگ از فائن, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, ریٹ ریس ہے, آگے بہت مشکل ہے, جابز نہیں مل رہی لوگوں کو, ان امپلائڈ ہیں لوگ, ریلیشن شپس جو ہے وہ کس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں اللہ معاف کرے, ڈیورسز کتنی بڑھتی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو سب ٹھیک نہیں ہے, اس لیے یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے.